السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ عقیدہ واسطیہ کا رسالہ جاری ہے، پیج نمبر 471، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہاں سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ اہل حدیث یا اہل سنہ والجماعہ یا سلفیت کے کچھ بنیادی موٹے اصول یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی اصل فکر کیا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں وہ عمومی طور پر ان کی یعنی ایک ایسنس کیا ہے، ان کی روح کیا ہے، یہ کس بنیاد پر، ان کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب تو جو ہے وہ اہل سنہ والجماعہ کے یہاں تک جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ مسائل تھے کچھ عقائد کے اعتبار سے۔ تو عقائد کے اعتبار سے اہل السنہ والجماعہ کا خاصہ یہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا خاصہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر فرقے جو ہیں یا جو اہل السنہ والجماعہ میں داخل نہیں ہیں ان میں جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کوئی بھی بات نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر کچھ بہت سارے، جیسے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ کرامت اولیاء کو مانتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اہل السنہ والجماعہ کا ہی یہ خاصہ ہے کہ وہ کرامت اولیاء کو مانتے ہیں، باقی جتنے بھی فرق اسلام ہیں، اسلام کے جتنے بھی فرقے اور گروہ ہیں وہ یعنی وہ کرامت اولیاء کو نہیں مانتے۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ کرامت اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ایسے مانتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، ایسے مانتے ہیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ باقی دیگر لوگ بھی مانتے ہیں کرامت اولیاء میں، لیکن کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ نقص کے ساتھ، کچھ نہ کچھ زیادتی کے ساتھ، کوئی تو مانتے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بالفرض ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ اہل سنہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ دیگر اصولوں میں جو ہے وہ اہل سنہ کی مخالف ہیں۔ تو صحیح معنوں میں مقصد یہ کہ جو صحیح معنوں میں یہ مانتا ہے کہ صحیح مثال کے طور پر صحابہ کے فضائل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب صحابہ کے فضائل کے بارے میں جو ہے وہ بہت سارے دیگر اسلامی فرقے جو ہیں وہ صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی معنوں میں جو اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے۔ تو مطلب اہل السنہ والجماعہ کا جو خاصہ ہے وہ من حیث التحقیق ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اسٹیبلش کرتے ہیں، اس کو ثابت کرتے ہیں، اور صرف تھیوری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے معاشرے میں اس طرح کی گروہ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو عموماً صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جب کچھ ایک آدھ صحابہ کی بات آتی ہے تو کچھ اس طرح کی کلام کر دیا۔ مثال کے طور پر کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام کر دیا، یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کلام کر دیا، یا کچھ صحابہ کی کوئی تنقیصی پہلو نکال دیا۔ تو حقیقی معنوں میں جو صحابہ کی تعظیم کرنے والے ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ تو خاصہ کیا ہے ان تمام مسائل میں کہ حقیقی معنوں میں یعنی من حیث التحقیق کہ حقیقی معنوں میں اس کو اسٹیبلش کرنے والے جو ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ ثم من طریق اہل السنۃ والجماعہ، یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثم من طریق اہل السنۃ والجماعہ۔ اب یہاں سے جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ عقیدے کے مسائل تھے، اہل سنہ والجماعہ کے جو عقائد کے مسائل تھے وہ تھے۔ اب یہاں سے عملی یعنی ان کا عملی طریقہ کیا ہے، اہل سنہ والجماعہ کی جو عملی بنیاد ہے یا عملی طریقہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنا و ظاہرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کی اتباع، چاہے وہ باطن ہوں چاہے وہ ظاہر ہوں، یعنی ہر اعتبار سے نبی کی اتباع ہوتی تھی۔ باطناً مثال کے طور پر افعال القلوب ہیں، توکل کیسے کرنا ہے وہ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے، ایسے کرتے ہیں جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اپنی منمانی جذباتی محبت نہیں، بلکہ یہ محبت جو ہوگی وہ علم کی بنیاد پر ہوگی، علم کی بنیاد پر جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ باطنی افعال ہے مثال کے طور پر۔ اسی طرح ظاہری افعال، نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، حج کیسے ادا کرتے ہیں جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا کیا۔ تو تمام باطنی اور ظاہری اعمال میں آثار نبوت کی اتباع یہ عملی طریقہ ہے اہل سنت والجماعہ کا۔ اب آثار کیا ہیں، آثار رسول مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آثار رسول جو ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار، تو آثار تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق جبلت سے ہوتا ہے، جیسے کہ نیند ہے، انسانی بنیادی ضروریات ہیں، تو یہ بھی یعنی یہ ایک جبلت ہے۔ اب ایسے جبلی اعمال جو ہوتے ہیں وہ مشروع نہیں ہوتے، ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا یہ شریعت ہے، حتیٰ کہ اس کو مخصوص انداز میں کیا جائے۔ مثال کے طور پر سونا جو ہے،
اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سونا جو ہے وہ مشروع ہے، شریعت نے اس کو جو ہے وہ اس کو موٹیویٹ کیا ہے، لیکن ہاں اگر میں سوتا ایسے ہوں آیت الکرسی پڑھ کے، سورۃ الملک پڑھ کے، اور اسی طرح جو ہے وہ معوذتین اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے، اور اسی طرح دائیں جانب کروٹ لے کے جو ہے وہ سوتا ہوں، تو یہ اب جو ہے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سونے میں اقتدا کی، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عبادت ہے اور یہ مشروع ہے، یعنی یہ شریعت سازی ہے۔ ورنہ عموماً جو جبلی اعمال ہیں اور اسی طرح آثار رسول جو ہیں، مثال کے طور پر ان کا تعلق عادات سے بھی ہو سکتا ہے، عادات۔ اب وہ عادات جو ہوتی ہیں، مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات، لباس پہننا، کس طرح سے پہننا، کون سا لباس پہننا، تو یہ بھی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا جائے تو یہ مشروع ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جو حقیقت میں جو مشروع اور شریعت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار سے اگر ہم بات کریں تو وہ ہیں امور تعبدیہ، یعنی وہ امور کہ جن کا تعلق اللہ کا قرب حاصل کرنے سے ہے، یعنی جن کا تعلق عبادات سے ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر یعنی یہ اصل جو ہے وہ محل ہے کہ جہاں پہ اتباع مطلوب ہے۔ باقی دیگر عادات وغیرہ میں، جبلت میں اگر ایک انسان نبی علیہ السلام کی محبت میں کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کرتا تو یہ کوئی مذمت کا پہلو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ نبی علیہ السلام کے آثار۔ اسی طرح مثال کے طور پر آثار رسول میں اتفاقی بھی ہوتے ہیں، اتفاقی آثار۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام جو ہے وہ سفر کے لیے فلاں دن یا فلاں موقع پر نکلے، ابھی اتفاقی بات ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ سفر کے لیے جب نکلیں تو فلاں ٹائم پہ نکلنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر نبی علیہ السلام ایک سفر میں کہیں راستے میں پڑاؤ ڈال کے قضاء حاجت کی، تو یہ اتفاقی ہمارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی وہاں فلاں موقع پر۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی علیہ السلام یعنی فلاں موقع پر جو ہے وہ آپ قضاء حاجت کرنا ایک کوئی سنت ہے، نہیں، تو یہ اتفاقی امور ہیں۔ اتفاقی امور میں جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شریعت ہے۔ تو بہرحال شریعت جو اصل جس کو شریعت کہا جائے گا وہ امور تعبدیہ ہیں، کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام وہ فعل، وہ افعال، وہ اقوال انجام دیتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہو۔ تو یہ اہل سنہ کا طریقہ کیا ہے کہ آثار رسول کی اتباع۔ اسی طرح وہ اتباع سبیل السابقین الاولین من المہاجرین والانصار، اسی طرح جو ہے وہ سابقین اولین مہاجرین اور انصار ان کے راستے کی پیروکاری یا ان کے منہج کے مطابق چلنا۔ تو صرف نبی علیہ السلام کے آثار کی اتباع ہی پر اکتفا نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے آثار کو ہم سے بہتر سمجھنے والی ایک قوم موجود ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے کہ اگر تو یہ ایسے ایمان لائے جیسا کہ صحابہ ایمان لائے فقد اہتدوا، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ یعنی تو وہ قوم ہے جو آثار رسول کو ہم سے بہت بہت زیادہ بہتر سمجھنے والی قوم ہے، اور وہ ہے مہاجرین اور انصار اور دیگر صحابہ۔ تو یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جو نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹ سٹوڈنٹس ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے والے سب سے صحیح انداز میں وہ یہی لوگ ہیں۔ لہٰذا صرف آثار رسول کو میں دیکھوں اور پھر میں عمل پیرا ہو جاؤں، نہیں، انسان ادھر ادھر جا سکتا ہے اور انسان اپنی من مانی آثار رسول کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے۔ لہٰذا صحابہ نے جس طریقے سے آثار رسول کو سمجھا ویسے ہی سمجھنا ضروری ہے، ویسے ہی ایمان لانا ضروری ہے، تبھی نجات ملے گی، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا خاصہ ہے۔ ہر شخص، ہر فرقہ، ہر گروہ قرآن و حدیث کی اتباع اور قرآن حدیث کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن قرآن حدیث کے فہم کو سلف صالحین کے فہم کے ساتھ مقید کرنا یہ صرف سلفی اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ کا خاصہ ہے۔ یعنی قرآن کی فلاں آیت میں ایسے سمجھوں گا جیسے صحابہ سمجھے تھے، اور دیگر فرق باطلہ قرآن کی آیت کو میں ایسے سمجھوں گا جیسے کہ میرے بڑوں نے سمجھا، جیسے کہ میرے امام نے سمجھا، جیسے کہ میری عقل نے سمجھا، جیسے کہ فلاں و فلاں نے سمجھا۔ ہم کیسے سمجھیں گے؟ جو اہل السنہ والجماعہ وہ ایسے سمجھیں گے جیسے کہ صحابہ نے سمجھا، کیونکہ انہی کا ایمان جو ہے وہ معیاری ایمان ٹھہرایا گیا ہے، اور اگر نجات ملے گی تو انہی کے طریقے سے اور انہی کے فہم سے ملے گی۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا جو ہے وہ خاصہ ہے۔ اسی طرح اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ اتباع وصیت رسول اللہ حیث قال، کہ نبی علیہ السلام کی وصیت کی اتباع، وصیت کہتے ہیں کسی اہم کام کی تلقین کرنا،
علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد یعنی میری سنت کو لازم پکڑنا، اور اسی طرح خلفاء راشدین مہدیین ان کی سنت میرے بعد، ان کی سنت بھی یعنی جس پر وہ اتفاق کر لیں، اور جو میرے خلفاء کی سنت ہو ان کو بھی پکڑ کے رکھنا، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو جو ہے وہ ڈاڑوں سے پکڑ کے رکھنا، یعنی مقصد یہ ہے کہ بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا کہ کہیں اس کو جانے نہ دینا، یعنی میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نئے نئے کاموں سے دور رہنا، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بس کیونکہ بے شک ہر بدعت، ہر نیا کام جو ہے وہ گمراہی ہے۔ بدعت جو ہے، بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کر لینا جس کی کوئی سابقہ اصل موجود نہ ہو، کوئی ایسا کام ایجاد کر لینا، یعنی کوئی ایسا نیا کام جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو۔ کیا مطلب اصل دین میں موجود نہ ہو؟ مطلب یہ کہ علم و تعلم، دین پڑھنا پڑھانا، اس کی اصل موجود ہے، اصل یعنی فاؤنڈیشن موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو علم دیا کرتے تھے، صحابہ ایک دوسرے کو علم دیا کرتے تھے، جی ہاں اصل موجود ہے۔ اب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے یہ طریقہ ثابت ہے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ تعلیم دی جائے، اور مخاطبین جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے علم حاصل کریں؟ کیا صحابہ کے یا نبی عہد نبی میں یہ طریقہ موجود ہے؟ نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو یعنی اس طریقے سے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ کو مخاطب کرنا اور آپ کو کتاب پڑھانا یا علم دینا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اصل موجود ہے، اور اصل کیا؟ علم و تعلم۔ تو اصل موجود ہے، اب طریقہ کار مختلف کیے گئے وہ ہر زمانے اور اس کے اعتبار سے۔ اسی طرح مثال کے طور پر تراویح جو ہے، تراویح کی اصل موجود ہے، جی ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایام جو ہے وہ تراویح پڑھائی، اور پھر کچھ دن نہیں بھی پڑھائی کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، تو تراویح کی اصل موجود ہے۔ لیکن عمر بن خطاب کے دور میں ایک ہی امام کے پیچھے تمام لوگوں کو، صحابہ کو جمع کر دیا، اور عمر بن خطاب نے کہا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، کہ بڑی اچھی بدعت ہے یہ۔ تو وہاں پر تراویح کی اصل تو موجود ہے، لیکن جس طریقے سے یہاں پہ جس ہو رہی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر شخص جو ہے مطلب مختلف ائمہ ہوتے تھے، اور کوئی گھر پہ پڑھ رہا ہے، کوئی 3-4 کا جماعت یہاں پہ ہو رہی ہے، کوئی 5-6 کی جماعت یہاں ہو رہی ہے، تو عمر بن خطاب نے جو ہے سب کو جمع کر دیا۔ تو اصل تو موجود ہے نا، وہ کیا ہے؟ تراویح۔ اب جو ہے وہ الگ الگ جماعتوں کو ایک جماعت کا بنا دیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ عمر بن خطاب نے اس کو بدعت کیوں کہا؟ اس کو بدعت لغوی معنی میں کہا، لغوی معنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بدعت جو ہے لغوی معنی میں ہوتی ہے، اور ایک بدعت شرعی معنی میں ہوتی ہے۔ جو مذموم ہے وہ شرعی معنی ہے۔ مثال کے طور پر اس طریقے سے صوفے پہ بیٹھ کے ٹیبلٹ ہاتھ میں رہتے ہوئے کیمرے کے سامنے، یہ بدعت ہے لغوی سینس میں، کہ یہ طریقہ جو ہے، یہ اس طریقے سے علم و تعلم، یہ ہمیں اس کی کوئی سابقہ مثال نہیں ملتی، لیکن یہ لغوی بدعت ہے۔ اس کی اصل تو موجود ہے نا۔ شرعی بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی اصل ہی موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد نبوی منانا، عید میلاد النبی منانا، کیا اس کی کوئی اصل بھی موجود ہے؟ اصل موجود ہے کہ کہیں صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت پر کوئی خوشی منائی ہو؟ چلو لائٹیں وغیرہ نہ لگائی کیونکہ لائٹوں کا تو وجود ہی نہیں تھا، لیکن کہیں اصل ملتی ہے کہ کہیں خوشی منائی ہو، کہیں خوشی منائی ہو اس طریقے سے، اور صدقہ خیرات کا اہتمام کیا ہو، لوگوں کو کھانے کھلایا، لنگر عام کا تصور ہو، اور نعت خوانیاں ہوں، اور اس کو باقاعدہ اجتماعی طور پر منایا جاتا ہو، سیلیبریٹ کیا جاتا ہو، اس کی کوئی اصل موجود نہیں، اصل بھی موجود نہیں ہے، اصل بھی موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو کہا جائے گا یہ شرعی بدعت ہے، اور یہ شرعی بدعت یہ مذموم ہے۔ تو لہٰذا بدعت ایک لغوی معنی میں تو کوئی نیا کام، اس کو نیا کام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر مدارس میں پیریڈز، علم کو پیریڈز میں یا سبجیکٹس کو پیریڈز میں ڈیوائڈ کر دینا، ابھی عہد نبی میں تو ایسا نہیں تھا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدعت ہے۔ ہاں لغوی سینس میں تو یہ بدعت ہے، کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے، جس طریقے سے علم و تعلم کا ایک طریقہ اختیار کیا گیا وہ ایک مختلف ہے، لیکن اس کی اصل تو موجود ہے نا۔ اصل کیا ہے؟ علم و تعلم، اور صحابہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بدعت دو طرح کی ہے، ایک لغوی ہے اور ایک اصطلاحی ہے۔ لغوی یہ انتظامی امور میں نئے نئے کام زمانے اور مکان کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے رہتے ہیں، مختلف ہوتے رہتے ہیں، مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن جو
جو شرعی بدعت جس کو کہلاتے ہیں نا کہ وہ نیا کام کہ جس کی اصل ہی موجود نہ ہو، تو یہ جو ہے وہ یعنی وہ نیا کام جس کی اصل ہی موجود نہ ہو تو پھر یہ مذموم ہے، اور یہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے آگ میں ہے۔ اور اسی طرح بعض حضرات جو ہیں وہ بدعت کی اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ اچھی بدعت اور بری بدعت، اور اس کی دلیل بھی عمر بن خطاب کے اس تراویح والے عمل کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عمر بن خطاب نے کہا کہ اچھی بدعت ہے، اس کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی اچھی بدعت، ایک ہوتی بری بدعت، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے، ہر بدعت ایز لانگ ایز وہ شرعی بدعت ہے، مثال کے طور پر گاڑی چلانا ہے، اب گاڑی ایک نیو ٹیکنالوجی ہے، یہ ایک بدعت ہے، لیکن یہ دین میں کوئی بدعت نہیں ہے، دین میں کوئی بدعت نہیں، بلکہ دنیا میں ایک بدعت ہے، دنیا میں ایک نئی چیز ہے، تو دین اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ دین میں بدعت۔ تو اب جو عمر بن خطاب نے وہی اس کا میں نے وضاحت کر دی کہ وہ لغوی اعتبار سے کیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اچھی بدعت ہو اور بری بدعت ہو، بلکہ کل بدعت ضلالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ یعنی وَيَعْلَمُونَ اہل السنت والجماعہ ان اصدق الکلام کلام اللہ، کہ سب سے سچا کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ ابھی خیر جو ہے نا، خیر الحدی، خیر الحدی، یہ خیر اصل میں یہ اسم تفضیل ہے، یا خیر تھا لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے یہ خیر کے معنی میں، یعنی خیر اور شر یہ دونوں اسم تفضیل ہیں۔ تو خیر الحدی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین ہدایت، عموماً اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر نبی کی ہدایت اگرچہ اچھی ہے لیکن بہتر نبی کی ہدایت ہے، تو یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ اس معنی میں نبی علیہ السلام کی ہدایت کو بہتر سمجھنا یہ نہیں، بلکہ غیر نبی کی ہدایت وہ سراپا گمراہی ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ حق کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے، تو یا تو حق ہے، یا تو ہدی النبی ہے، یا تو گمراہی ہے۔ ہدی النبی اگر حق ہے تو پھر گمراہی ہے، اس کے علاوہ غیر نبی کی جو ہدایت ہے وہ گمراہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر الحدی کا مطلب ہے سب اچھی ترین، سب سے اچھی، اس کا مطلب یہ نہیں دوسری بھی اچھی ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کی ہدایت سب سے اچھی نہیں ہے، ہی اچھی ہے۔ تو بعض لوگ بھی اہل اللغہ فرماتے ہیں کہ جب اسم تفضیل آئے تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں مشارکت کا معنی پایا جائے، یعنی اس میں ضروری نہیں ہے کہ جس چیز پر فضیلت دی جا رہی ہے تو وہ وصف اس میں بھی پایا جائے۔ ایک تو یہ مثال کے طور پر اصحاب الجنت خیر مستقر، تو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا کہ جو جنت والے ہیں وہ ٹھہرنے یعنی ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جہنم والے بھی اچھے ہیں لیکن جنت والے بہتر ہیں، نہیں، بلکہ جنت والے ہی بہتر ہیں، جہنم والے کوئی بہتر نہیں ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسم تفضیل جب یہاں پہ استعمال کیا جائے جہاں پہ مشارکت نہ پائی جاتی ہو، تو اس وصف کو جس کے لیے وہ استعمال کیا اس کے لیے خاص کرنا مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس خیریت کو، اس بھلائی کو ہدی النبی کے لیے خاص کرنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ اکبر ہے کہ کبریائی اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو جب اسم تفضیل وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ مشارکت مطلوب مراد نہیں ہوتی، تو وہاں پر وصف کو یعنی اسم تفضیل کے اندر جو وصفی معنی پایا جاتا ہے اس کے لیے موصوف کو خاص کر دینا مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لغوی اعتبار سے بحث تھی۔ تو یہ بہترین ہدایت جو ہے وہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے فَيُؤْثِرُونَ کلام اللہ علی غیرہ من کلام اصناف الناس، کہ اہل سنت جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں لوگوں کے کلام پر۔ یعنی ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو لوگوں کی کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح وَيُقَدِّمُونَ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی حدی کل احد، اسی طرح نبی علیہ السلام کی ہدایت کو تمام لوگوں کی ہدایت اور قوانین پر مقدم رکھتے ہیں۔ وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اسی طرح اسی لیے جو ہے وہ ان کو اہل کتاب والسنہ کہا جاتا ہے۔ وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ، اسی لیے ان کو اہل الجماع بھی کہا جاتا ہے، یعنی اہل السنہ والجماع، لأن الجماع، کیونکہ جماع جو ہے یہ الاجتماع، جماع جو ہے وہ اجتماع سے یعنی اکٹھے ہونا، یعنی حق پر اکٹھے ہونا لوگوں کا۔ وَالضِّدُّ الفرقہ، اس کا اجتماع کا ضد جو ہے وہ تفرقہ بازی ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ، یعنی
اگرچہ یہ لفظ جمع جو ہے نہیں، سوال یہ ہے کہ جب جمع ہے تو پھر اہل الجمع کیوں کہا جاتا ہے؟ جمع کا معنی تو مجتمع لوگ ہوتا ہے، تو اہل الجمع یعنی مجتمع لوگ کے لوگ، یہ ترجمہ ہوا نہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اصل میں جو ہے وہ جمع تو اجتماع کو کہا جاتا ہے، اور اہل الجمع مطلب اہل الاجتماع، یعنی ایسے لوگ جو کہ مجتمع ہیں۔ اہل الجمع کا مطلب یہ ہے، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ جمع جو ہے وہ اہل الاجتماع پر بولا جانے لگا، یعنی جمع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل وہ لوگ جو کہ اکٹھے ہوں۔ تو بہرحال ایک طریقے سے اہل السنہ والجماع اور اہل الجماع کے جو ایک لوگ بھی بحث کر رہے ہیں، والاجماع هو الاصل، اور اجماع جو ہے اکٹھا ہونا یہ اجماع سے ہے۔ اجماع کیا ہے؟ والاصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، یہ اصل ثالث یعنی تین بنیادیں ہیں اہل السنہ والجماعت کی، قرآن، حدیث اور امت کا اجماع، صحابہ کا اجماع، سلف صالحین کا اجماع۔ یہ تین اصول ہیں جن کی بنیاد پر وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسِ، اور یہ جو ہے وہ ان تین اصولوں پر جو ہے وہ موازنہ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا جس پر لوگ ہیں، یعنی کسی کی بھی کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی گروہ ہو، اس گروہ کو اگر پرکھنا ہو تو ان تین بنیادی اصولوں پر جو ہے وہ پرکھا جائے گا۔ ان کے اقوال، اعمال، چاہے وہ اعمال باطنہ ہوں یا ظاہرہ ہوں، یا اور جن کا تعلق جو ہے وہ دین سے ہو۔ آگے فرماتے ہیں والاجماع الذي ينضبط، اور اجماع جو کہ منضبط ہے، یعنی جو کہ جس کا ایک ضابطہ والا اجماع جو ہے، وہ جو منضبط اجماع ہے جو کہ قابل غور ہے اور جو کہ قابل عمل ہے، وہ کون سا اجماع ہے؟ هو ما كان عليه السلف الصالح، یہ وہ اجماع ہے کہ جس پر سلف صالح یعنی قرون ثلاثہ، عہد نبوی یعنی صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اجماع سے مراد یہ ہے کہ یہ تین دور میں علماء جو ہے وہ کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں اور اجماع ہو جائے، ان کا اتفاق ہو جائے۔ اس بعد ہم کثر الاختلاف، کیونکہ بعد میں تو اختلاف بہت زیادہ پھیل گیا اور امت جو ہے وہ منتشر ہو گئی، تو لہٰذا بعد میں امت کا اتفاق نقل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اختلاف بہت ہوا، انتشار بہت ہوا، تو لہٰذا اجماع جو ہے نا سلف صالحین کا اجماع ہوتا ہے۔ اور یہ بات حد تک صحیح ہے کہ اگر بات کی جائے اصول یا عقائد کے مسائل کی، تو پھر اس میں سلف صالحین یعنی ان قرون ثلاثہ کا اجماع کافی ہے اور اس کے کوئی مخالف نہیں جا سکتا۔ اگر اس اجماع کے مخالف کوئی جائے گا تو اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ یعنی اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی اجماع سے ہٹ کر کسی مسئلے میں اجتہاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو جو اجماع جس اصول پر واقع ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسے فقہی مسائل ہے اور جو وقت کے ساتھ نازل ہوتے رہتے ہیں اور نت نئے مسائل آتے رہتے ہیں، تو پھر ان سلف صالحین کے بعد بھی اجماع ممکن ہے، آج بھی اجماع ممکن ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو فقہی مسائل یعنی اجماع جو ہے قیامت تک ممکن ہے، تو فقہی مسائل میں تو اجماع ممکن ہے، ابھی بھی ہو جائے، کسی مسئلے پر ہو جائے، لیکن جو اصول اور بنیادی عقائد کے مسائل ہیں اس میں جو اجماع جو ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ عقائد جو ہے وہ زمانے اور مکان کے اعتبار سے تبدیل نہیں ہوتے، جیسے کہ مسائل اور فتویٰ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے یا بدل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کچھ اور آگے بات کرتے ہیں کہ امر یعنی اہل السنہ والجماعہ جو اجمالاً کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا عملی طریقہ ہوتا ہے، اس انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔